السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سبتر حسین کو اللہ حافظ کر کے مانور اسکول کا گیٹ عبور کر کے روش پر چلتی مانور اپنے دھیان میں جا رہی تھی۔ پیچھے کار کے ہارن پر مانور ہڑبڑا کر پلٹی کے سامنے اپنی کار میں روحان اسے دیکھتا مسکرا گیا۔ مانور سائڈ پر ہوئی اور آگے کو ہوتے چل دی۔ روحان کار پارک کرتا جلدی سے مانور کے ہم قدم ہوا۔ گڈ مارننگ ٹیچر۔ السلام علیکم سر۔ مانور کے سلام کرنے پر روحان کا منہ او شیپ میں کھلا، پھر شرمندہ ہوتے سلام کا جواب دے گیا۔ مانور سیدھی ایڈمن بلاک آتی اپنی حاضری لگا گئی، پھر پین روحان کو دیتی ایڈمن بلاک سے نکلی۔ روحان جلدی سے اپنا کام کرتا مانور کے ہم قدم ہوا۔ اتنی بے رخی کیوں مانور؟ روحان کے پوچھنے پر مانور رکتی روحان کو دیکھ گئی۔ میری آپ سے کوئی واقفیت نہیں ہے سر، تو یہ بے رخی کہاں سے آئی؟ مانور کے پوچھنے پر روحان اسے دیکھ گیا جو لائم کلر میں سوبر لگ رہی تھی۔ آج ٹیچرز کا کلر ڈے تھا، تبھی مانور کلر میں آئی تھی۔ ہم کولیگز ہیں مانور۔ ٹیچر مانور، روحان کو ٹوکتے ہوئے مانور نے کہا۔ روحان اپنے دانت پیس گیا، پھر ڈھیٹ بنتا کہہ گیا، ہم کولیگز ہیں مانور، اس ناطے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مانور روحان کی بات سنتے چپ کر گئی۔ بنا کچھ کہے وہ چلتی پیچھے سے روحان بولا، تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں مانور، ہاں یا نہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے روحان؟ اپنے پیچھے نادیہ کی آواز سنتا روحان پلٹا جو چہرے پر سنجیدگی کے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، روحان کہتا چل دیا۔ پیچھے نادیہ نے روحان کو جاتے دیکھ کر اپنی مٹھی بند کی۔ اب اور نہیں ٹیچر مانور، اب اور نہیں، دانت پیستے ہوئے نادیہ نے کہا اور اپنے آفس میں چلی گئی، جہاں مانور رجسٹر لیے خیر مقدمی سا مسکرا کر آفس سے نکل گئی۔ ٹیچر مانور کلاس لے کر نیچے جاتی مانور روحان کی آواز پر رکتی اسے دیکھ گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ مانور کی خاموشی پر روحان نے کہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ روحان کس حوالے سے بات کر رہا تھا مانور اچھے سے سمجھ گئی تھی، پھر اپنے لب کشا کرتی مانور روحان سے کہہ گئی، آپ کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اسکول ہے، ادھر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فائز ہوئے ہیں۔ اگر استاد ایسے رویے رکھے گا یوں دوستی کرنا، ہم نے پڑھا تھا بچے اپنے والدین اور اساتذہ سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم کچھ غلط کریں گے وہ سب غلط سیکھیں گے، اور ایک غلطی ہماری اسکول میں پڑھنے والی کتنی نسلوں کو تباہ کرے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آپ سے دوستی تو دور بات تک نہیں کرنی، کیونکہ اس سے ہم کیا سکھا پائیں گے بچوں کو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بنا روحان کی سنے مانور اسے حیرت میں چھوڑ دی نیچے چلی گئی، جہاں سے اوپر کی طرف آتا میر تک کے مانور کے اچانک سامنے آ جانے پر اسے دیکھ گیا، جس کے ماتھے پر بل تھے تو نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کیا پریشانی لاحق ہوئی آپ کو ماں؟ تیزی سے مانور اپنے دھیان میر تکی کو کراس کر کے جس کے گزرتے میر تکی خود سے سوال کر گیا، جبکہ جواب اس کے پاس تھا، جو درشتی سے دروازہ دھکیلتی ایڈمن بلاک میں داخل ہوئی تھی۔ ٹیچر ماری، آپ کی کلاس نے ابھی تک ایبسنٹ فائن نہیں دیا۔ میم کہہ رہی ہیں کہ ان کے گھر پر انفارم کریں، پیپر شروع ہونے سے پہلے سب کا فائن آ جانا چاہیے، ورنہ آپ پر فائن ہوگا۔ مانور ٹیچر ماری کی کلاس میں آتی ان سے کہہ گئی، جو اس کے آتے احترام میں کھڑی ہوئی تھی۔ مانور کی بات پر سرس بات میں ہلاتی اپنا رجسٹر نکال گیا جس میں بچوں کا فائن پڑا ہوا تھا۔ یہ آج ہی آیا، باقی سارا کلیئر ہے ٹیچر، آپ رجسٹر چیک کر لیں۔ ٹیچر ماری کے کہنے پر مانور نے رجسٹر دیکھا اور بچوں کا فائن چیک کر کے وہاں پر اپنے سائن کیے۔ شکریہ ٹیچر۔ رجسٹر واپس رکھتے ہوئے مانور بولی، بدلے میں ٹیچر ماریہ مسکرا دی، کوئی بات نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے کریں گے۔ کم وقت میں ٹیچر آپ کے ساتھ بہت اچھا تعلق بن کے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو آپ پر۔ آمین۔ میں چلتی ہوں اب ٹیچر۔ ٹیچر مانور نے ٹیچر ماریہ سے کہا، جو سرس بات میں ہلا کر بچوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تب مانور پی جی سے نکلتی کوریڈور میں آئی، اپنے دھیان میں چلتی مانور نیچے آ کر ایڈمن بلاک جاتے میر تکی کے پیچھے پیچھے چل دی، جو کال پر بات کرتا جا رہا تھا۔ ایڈمن بلاک میں آج کل پیرنٹس کا رش رہنے لگا تھا، فائنل ٹرم تھا، تبھی والدین واجبات کلیئر کروانے آ رہے تھے۔ سر محمود سے ٹیچر ماریہ کی کلیئرنس کرنے کو جاتی مانور اپنے آنکھیں والے بندے سے تنگ تھی، جو کوریڈور کو پلے گراؤنڈ سمجھ کر آرام سے چل رہا تھا۔ دیر ہونے کی ڈر سے مانور ذرا اونچا بولی، ایکسکیوز می سر، یہ اسکول کوریڈور ہے، آپ کے گھر کا لان نہیں، ذرا راستہ دیں ہمیں آپ۔ اپنے پیچھے نرم مگر سرد لہجے والی آواز سنتا میر تکی پلٹا، جہاں مانور نظروں کو جھکائے کھڑی تھی، مگر اس کی تن کر کھڑی گردن اسے مغرور نہ بنا سکی۔ میر تکی بنا کچھ بولے سائڈ پر ہوا۔ مانور اس طرف ہوتی ایڈمن بلاک میں چلی گئی۔ ریسٹ روم سے نکلتی ٹیچر شازیہ نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا۔ میر تکی اور ٹیچر مانور؟ میر تکی ابھی تک وہیں کھڑا ایڈمن بلاک کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا روب تھا، کیا تنتنا تھا۔ میر تکی مانور کی صدا سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ میر تکی، ٹیچر شازیہ میر تکی کے پاس آتی اسے پکار گئی، جو اسے کھڑے ہونے پر چونکا تھا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹیچر شازیہ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تفکر سے پوچھا، جس پر میر تکی ہاں میں سر ہلا کر بولا، جی میم میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں ایسے کیوں کھڑے ہوں؟ ٹیچر نے پوچھنا چاہا، دیکھ تو وہ چکی تھی، HR سے کال آ رہی تھی، مجھے وہی سن رہا تھا، ان ٹیچر کو راستہ چاہیے تھا تبھی۔ میر تکی کہتا چپ ہوا۔ شازیہ وان مسرور ہوئی، پھر میر تکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پیار سے بولی،
تبھی میں رکا اور اسے راستہ دے گیا. جس میر تقی کو میں نے جانتی تھی وہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن یہ میر تقی مجھے بہت پسند آیا جو عورت کو عزت دینا سیکھ گیا ہے. پہلے میر تقی کی بات کہتی شازیہ آوان کہہ گئی تھی. میر تقی اس بات پر تھمتا انہیں دیکھ گیا جو میر تقی کا کندھا تھپ تھپا کر اندر چلی گئی تھی. پیپرز کا ہیکٹک ویک ختم ہو گیا تھا. دسمبر کی سردی میں پیپرز لینا اور ان کی چیکنگ مہنور کے لیے مشکل تھا ہی، مگر وہ اپنے اوپر آئی ذمہ داری بخوبی سر انجام دے رہی تھی. اینول رزلٹ کی تیاری میں سب سٹاف مصروف تھا. اسکول کی ڈیکوریشن نئے سرے سے کی جا رہی تھی. مٹی کی بنی بیل پر ریڈ کلر کرتی مہنور پورے انہماک سے پینٹ کر رہی تھی. لینن کی ریڈ کلر والی فراک پہنے، سر پر آج حجاب لیے، ریڈ پینٹ سے اٹے ہاتھوں میں مہنور بیل کو خشک کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ آئی جہاں پر 7 بیل مختلف رنگوں میں خشک ہونے کو پڑے ہوئے تھے. مہنور اپنے دھیان میں بیل رکھ کر پلٹتی اندر چلی گئی. کوریڈور سے پی جی سیکشن جاتی مہنور اپنے ہاتھوں میں لگے ریڈ کلر کو دیکھتی پلٹی کہ میر تقی جو پی جی سیکشن کی طرف آیا تھا. مہنور نے اپنے دونوں ہاتھ اچانک آ جانے والے انسان سے ڈر کر سیدھے کیے جو میر تقی کی وائٹ ہائنیک پر چھپ گئے. سینے پر دھرے کسی کے ہاتھوں پر میر تقی کو غصہ آیا. تبھی چبا چبا کر میر تقی بولا، "وٹ دا آئی ایم سوری اٹ واز اے مسٹیک سوری." اس سے پہلے میر تقی اپنا غصہ سامنے سر جھکائے لڑکی کھڑی اس لڑکی پر اتارتا مہنور بھیگی آواز میں کہہ کے جو پہلے ڈر چکی تھی. اسکول میں بس اسٹاف ہی تھی جو پی جی سیکشن میں تھا. اینول رزلٹ ڈے کی تیاری میں مصروف. ایسے میں اچانک میر تقی کے آنے پر مہنور گھبرا گئی تھی. تبھی وہ سوری کر گئی. میر تقی ماہ کو دیکھتا رکا. اب اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہے. وجہ مہنور تھی جو اس کے سینے پر ہاتھ دھرے ابھی تک کھڑی تھی. سر اور نظریں نیچے تھیں. "کوئی بات نہیں، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا." مہنور کے کانپتے ہوئے جسم کو دیکھتا میر تقی مدھم آواز میں کہہ گیا. کسی مرد کی آواز سنتی مہنور نے اپنا سر اوپر اٹھایا کہ نظروں کا زبردست تصادم ہوا. مہنور بھوری آنکھوں میں دیکھتی اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کر کے جن میں خوف ترس تھا، جبکہ میر تقی کی کالی آنکھوں میں پیار اور لگاوٹ تھی جس نے آج پہلی بار بہت قریب سے مہنور کو دیکھا اور اس کا لمس اپنے سینے پر محسوس کیا. دل سے شدت سے دعا نکلی کہ یہ پل یہیں رک جائے. میر تقی مہنور کی کیفیت سے انجان مہنور کا ہاتھ تھامنے لگا کہ مہنور ہڑبڑاتی وہاں سے بھاگی. میر تقی چاہ کر بھی اسے روک نہ پایا. اس کی آنکھوں سے چھلکتا خوف و ہراس اسے روک گیا تھا. شاید وہ اچانک ہونے والی ٹکر سے گھبرا گئی تھی یا اسے کسی مرد کے ساتھ ٹکراؤ کی امید نہیں تھی. جو بھی تھا میر تقی اس ٹکراؤ پر دل سے راضی ہوا تھا. ریڈ کلر میں مہنور کے چھپے ہاتھ اپنی ہائنک پر دیکھتا میر تقی مسرور سا ہوا. وہ جس کام کے لیے آیا تھا سب بھول گیا. مہنور کے ہاتھ پر اپنی انگلی پھیرتا مسکرا دیا. اس مسکراہٹ کو کسی نے جل کر دیکھا تو کسی نے اس مسکراہٹ کے قائم رہنے کی دعا کی. "بھائی اس شرٹ کو دھو دو." میڈ کے پوچھنے پر میر تقی نے سر اٹھا کر میڈ کے ہاتھوں میں وائٹ ہائنک دیکھی جو اسے دھونے لے جا رہی تھی. "اس کو رہنے دے." میر تقی کے کہنے پر میڈ وہ ہائنک دوبارہ سے ہینگ کرتی چلی گئی. میر ہادی نے حیرت سے اس ہائنک کو دیکھا جس کے فرنٹ پر ہاتھ چھپے ہوئے تھے جبکہ اس کا بھائی شروع سے ہی پلین شرٹ پہنتا تھا. اب یہ پرنٹڈ شرٹ. میر ہادی کو یہ بات پلے نہ پڑی. وہ جو اسکول کی ٹرپ کے بارے میں بات کرنے آیا تھا اس بات پر الجھ کر رہ گیا. کسی کی موجودگی محسوس کرتا میر تقی دروازے کی جانب دیکھ گیا جہاں میر ہادی چپکی سے سوچ میں گم کھڑا تھا. "کیا بات ہے میر ہادی؟" میر تقی کے پوچھنے پر میر ہادی اندر آتے افسوس بھرے لہجے میں بولا، "بھائی آج ایک عجیب بات ہوئی." "کیسی بات میر ہادی؟" میر تقی نے استفسار کیا. "یہی کہ میرا بھائی جو اپنے کپڑوں پر داغ تک برداشت نہیں کرتا آج اپنی وائٹ ہائنک جس پر ریڈ کلر کے ہاتھ بنے ہوئے کیسے برداشت کر گیا." میر ہادی کے گلوگیر لہجے میں بات کرنے پر میر تقی جو پریشان ہوا تھا سر جھٹک گیا. "بعض اوقات کچھ تبدیلی بھی لانی چاہیے زندگی میں." سادہ سے لہجے میں میر تقی کہتا اپنی بک اٹھا گیا. "سبحان اللہ، یہ تبدیلی تو عرصہ دراز سے نہیں، اب کیوں ہوئی بھلا؟" منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے میر ہادی نے پوچھا. میر تقی نے بس میر ہادی کو گھورنے پر اتفاق کیا. "ہاں یاد آیا، اس تبدیلی کی وجہ کہیں ٹیچر مہنور تو نہیں؟" میر ہادی کے اچانک پوچھنے پر میر تقی کے ہاتھوں سے کتاب گرتے گرتے بچی. "میر ہادی؟" میر تقی گھبرایا. "یہ ایک شٹ اپ کال تھی کہ اپنا منہ بند کرو." میر ہادی صوفے سے کھڑا ہوا اور آرام سے چلتا دروازے کے پاس آیا جس کے جانے پر میر ہادی نے شکر کا کلمہ پڑھا. "پر بھائی یہ تبدیلی بہت اچھی ہے، کاش یہ تبدیلی سدا رہے." اس سے پہلے میر ہادی بس لب کشائی کرتا میر ہادی کی گھوری پر وہ رفو چکر ہوا. پیچھے میر تقی نے اپنا سر جھٹکا کہ نظر ڈریسنگ روم کے وال پر ہینگ ہوئی وائٹ ہائنک پر پڑی. "تبدیلی؟" ہائنک کو دیکھتے ہوئے میر تقی زیر لب کہہ گیا. "جیسا کہ ہم نے پلان کیا تھا ویسا ہو گیا. اب بتاؤ ٹرپ کا کیا کریں ہم؟" نادیہ کے سوال پوچھنے پر میر تقی کانفرنس روم میں بیٹھے سب برانچز کے کوآرڈینیٹرز کو دیکھ گیا جن کے یہاں آنے کا واحد مقصد ہی میر تقی کو دسمبر کی چھٹیوں میں تمام سٹاف کا ٹرپ لے جانے پر راضی کرنا تھا. گلا کھنکار کر میر تقی نے کہا، "آپ سب نے بہت محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب کو انعام ملنا چاہیے، پر وہ انعام مری میں ٹرپ کی صورت میں اس کے حق میں نہیں ہے. آپ سب کچھ اور پلان کر لیں." سب کے چہرے پر اس بات پر مرجھا گئے. "یہ فاؤل ہے سر، مری کیوں نہیں؟" ٹیچر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے برف باری روزانہ ہو رہی ہے. ایسے آپ سب وہاں چلے جاؤ، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ رہا تو کون ذمہ دار ہوگا اس سب کا؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ تو آپ موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں یا کچھ اور پلان کر لیں، یہ آپ پر ہے."
میر تک کے سارے جواز دے کر بال ان کے کورٹ میں ڈال گیا تھا، جس کی نفی تقریباً سبھی نے کی۔ نادیہ نے میر ہادی کو دیکھ کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، میرا مطلب سر۔ میر تقی کی گھوری پر میر ہادی اٹکا پھر کہہ گیا، سر ہم سب میچور ہیں، اپنی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، بلکہ اسکول سے بھی فری ہیں ہم۔ رزلٹ ڈے کے بعد نیا سال شروع ہونے، ساتھ ہی نئی کلاسز بھی بچوں کا ٹرپ لے کر جاتے ہوئے بہت ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر، ان کا خیال کرنا، انہیں انجوائے کروانا۔ ٹھیک ہے، مگر سب ٹیچرز خود نہیں انجوائے کر پاتے۔ ایسے میں اگر سارے کوآرڈینیٹرز چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سال مری جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وقت اور حالات کب صحیح ہوئے ہم بھی ریلیکس ہو جائیں گے، نئی کلاسز کا اچھے سے ویلکم کریں گے۔ میر ہادی کہتا چپ ہوا۔ سارے میر ہادی کی بات پر متفق نظر آئے۔ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے میر ہادی، پر ٹیچرز کے والدین کے کچھ تحفظات ہوں گے، ان کو کون دور کرے گا؟ کل کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تب کیا؟ میر تقی کے پوچھنے پر روحان بولا، اچھے کی امید رکھیں سر، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ رہی اسٹاف کے پیرنٹس کا کنسرن، تو ہم کون سا 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، بس 1 ہفتے کا ٹرپ ہے، رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا فارم ہاؤس ہے، وہیں اسٹے کریں گے اور لیڈیز اسٹاف کو ہوٹل میں رکوا دیں گے۔ میرا خیال سے لیڈیز اسٹاف سارا فارم ہاؤس رکے اور آپ مرد حضرات ہوٹل میں۔ میر تقی کے کہنے پر روحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ میر تقی حتمی فیصلہ کرتا کہہ گیا، جیسے آپ سب کی خواہش، میں اپروول دے رہا ہوں، امید ہے کہ سب وہاں خوب انجوائے کرو گے۔ ہیو اے گڈ ٹائم اسٹاف۔ پھر ان کو چیک دیا جس میں اسٹاف کے سارے خرچے ہونے تھے۔ روحان وہ چیک تھامتا دل سے مسکرا گیا، کیونکہ وہ اس ٹرپ کے دوران مانور کو پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ میر ہادی خوش تھا کہ جب وہ مری میں ہوگا عائشہ سے ملاقات کر پائے گا، کیونکہ اس کے کالج کا بھی ٹرپ مری جانا تھا۔ نادیہ کہیں اور گم تھی۔ سارا اسٹاف میر تقی کے کھڑے ہونے پر کھڑا ہوا۔ میر تقی سب سے ملتا کانفرنس روم سے نکلا۔ ای میل پڑھتی مانور نے اپنا سیل رکھا اور عائشہ کے لیے سوپ بنانے لگی، جو آج کل سردی کی لپیٹ میں تھی اور نوابزادی مری میں ٹرپ پر جانے کی ضد پر رٹی ہوئی تھی۔ کس کی میل تھی دیدا؟ سو کرتی عائشہ کے پوچھنے پر مانور سرسری سے بولی، اسکول سے تھی۔ پر آپ کو آف نہیں ہے کیا 31 دسمبر تک؟ جی ہے۔ پھر یہ میل کیوں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، آفیشیل میل ہے۔ آپ سوپ پیو اور یہ سو کی جراثیم اب ختم کرو آپ۔ سوپ کا بال عائشہ کے سامنے رکھتے ہوئے مانور نے رسانیت سے کہا، لیکن عائشہ اس پر کان دھرنے کے بجائے مانور کا موبائل اٹھاتی وہاں ای میل پڑھ گئی۔ دیدا، آپ کے اسٹاف کا ٹرپ جا رہا ہے، وہ بھی مری؟ عائشہ نے پرجوش ہوتے پوچھا۔ جی جا رہا ہے، اتنی سادگی سے مانور نے جواب دیا۔ صوفے سے اچھلتی عائشہ مانور کے پاس آتی اس کے گرد حصار باندھتی اسے دیکھ گئی۔ مانور نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا، جس کو زکام تھا مگر سکون اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ عائشہ نے اپنی آنکھوں کو مٹکایا۔ عائشہ، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ایسی حرکتیں ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن آپ منہ سے بولنے کی بجائے ہر بار ایسا ہی کرتی ہیں۔ آخر کب بڑی ہوں گی آپ؟ مانور پر عائشہ غصہ ہوتے کہہ گئی، سوری دیدا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، جب گرما گرم سوپ کو چھوڑ کر میرے کندھوں پر سوار ہیں؟ مانور کو پتا تھا کہ عائشہ بات کیے بنا اس کی جان نہیں چھوڑے گی، تبھی پوچھ گئی، دیدا آپ کا اسٹاف ٹرپ مری جا رہا ہے؟ عائشہ نے تصدیق چاہی۔ مانور نے سر اس بات میں ہلا کر تصدیق کی، اور میرا بھی ٹرپ مری جا رہا ہے۔ اگر آپ ڈیڈ سے بات کرو، ہم آپ کی کوئی وکالت نہیں کرنے والے۔ عائشہ عاصم، مانور بات کا مفہوم سمجھتی کہہ گئی۔ دیدا، عائشہ نے احتجاج بلند کیا، نہیں عائشہ، نہ ہم مری جائیں گے اور نہ ہی آپ کو اس سردی میں بھیجنے کی وکالت کریں گے۔ مانور قطعی انکار کرتی صوفے سے کھڑی ہوئی۔ پیچھے عائشہ نے اپنے لب ٹیڑھے کیے۔ دیدا، آپ جانتی ہیں کالج میں لاسٹ ایئر ہے ہمارا، سب دوستوں نے اجازت لے لی ہے، مری قریب ہے پنڈی سے اور ہم ترس جاتے ہیں اس کی برف باری دیکھنے کو، جبکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے ڈیڈ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ کے اسکول میں اسٹاف ٹرپ جا رہا ہے تو امکان روشن ہے میری بھی مری جانے کے۔ میرے چھوٹے چھوٹے خواب ہے دیدا، آپ مان جاؤ، چلو نا ساتھ، آپ کی وجہ سے ماما اور ڈیڈ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے، پلیز دیدا۔ اپنی ناک ٹیشو سے صاف کرتی عائشہ التجا کر گئی۔ عائشہ نادان مت بنو، آپ جانتی بھی ہیں کہ حالات کیا ہیں ملک کے، ایسے میں یہ رسک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سو کرتی عائشہ سے مانور کہہ گئی، دیدا رسک تو ہر جگہ پر ہے، اب کیا اس رسک کی بنا پر ہم جینا چھوڑ دیں؟ ایک خواہش ہے پہاڑوں پر جانے کی، جو آپ کے ہوتے ہوئے روشن ہوئی ہے۔ عائشہ نے جی رکھ کی، وہ اڑ گئی تھی ضد پر جیسے۔ ہمارا اسٹاف ٹرپ ہے عائشہ، جہاں پر بس اسٹاف ہوگا، آپ کا کالج ٹرپ ہے، آپ الگ اور میں الگ، سب کیسے ہوگا؟ عائشہ کی حالت پر مانور نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ عائشہ کے حوالے سے بہت جذباتی تھی، وہ ایسے کہ دیدا آپ اپنے ٹرپ سے مری جانا اور میں اپنے ٹرپ سے، جبکہ گھر والوں کو یہ پتہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آنکھوں کو مٹکاتی عائشہ بولی، یہ غلط ہوگا عائشہ، جھوٹ بول کر جانا ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ دیدا پلیز پلیز دیدا مان جاؤ نا دیدا پلیز۔ عائشہ مانور کے انکار کرنے پر اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور مان جانے کی ضد کرنے لگی۔ رونے سے کام نہیں بنا تھا، اب یہ بھی کرنا پڑا تھا تو عائشہ تیار تھی۔ ہمیں چھوڑو عائشہ، ایسا جھوٹ بول کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی ٹانگیں عائشہ سے آزاد کرواتی مانور کہہ گئی تھی، وہ خود نہیں جانا چاہتی تھی لیکن عائشہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ پلیز دیدا، آپ کو قسم ہے، مان جائے میری بات، زندگی نہ جانے یہ موقع دوبارہ دیتی ہے یا نہیں، آپ مان جاؤ نا۔ 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ عائشہ ٹانگیں چھوڑنے کی بجائے مضبوطی سے پکڑتی التجا کر گئی۔ مانور گرنے کے ڈر سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ عائشہ، مانور بے بس ہوئی۔ جی دیدا، عائشہ اپنا سر اوپر کرتی بولی۔ مانور عائشہ کی آنکھوں کی چمک دیکھتی وہیں رکی جہاں پر اس کی تھی آس تھی اور ایک مان تھا۔
کہ مانور اسے منع نہیں کرے کہ اپنے دل و دماغ میں اٹھتے وسوسوں کو پرے کرتی مانور عائشہ سے کہہ گئی، ہم چلیں گے مرے۔ اتنا کہنا تھا کہ عائشہ اچھل کر کھڑی ہوتی مانور کے گلے لگا گئی۔ سلامت جہاں کھانا کھلاتی رکی۔ میر تقی اپنے کندھوں پر سے کوٹ اتارتا اندر آیا۔ بلیک وول کا کوٹ صوفے پر رکھ کر میر تقی نے اپنی سویٹ شرٹ کی سلیو فولڈ کی۔ میٹ آتی پانی کا گلاس اسے تھما گئی۔ شکریہ۔ پانی کا گلاس میٹ کو دیتے ہوئے میر تقی کہہ گیا، بھائی کھانا؟ ابھی نہیں فضا، دل نہیں ہے، ایک کپ کافی روم میں بھیج دینا۔ بیزار تھا میر تقی کہتا اپنا کوٹ لیے اٹھا۔ میر تقی کے اعصاب پر آج تھکن سوار تھی، اس کو سلامت جہاں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میر تقی سلامت جہاں سے اجتناب بھرتا اور اوپر چل دیا۔ آج کے دن وہ اس عورت سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ غمگین تھا، کچھ پل خود کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میر تقی، میر، جب میں جواب نہیں دے رہا آپ کا بار بار پکارنا ضروری ہے کیا؟ چبا چبا کر میر تقی سیڑھی پر اگتا سلامت جہاں سے کہہ گیا جو اسے پکار رہی تھی، مجھے بات کرنی تھی۔ کس حوالے سے بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے، وہ بھی آج کے دن؟ اپنے بازو باندھتے میر تقی نے سنجیدگی کے لیے پوچھا۔ سلامت جہاں جو کہنا چاہتی تھی میر تقی کی سنجیدگی محسوس کرتی کہہ گئی، آج کے دن کیا میر تقی یہ سنتا کرب میں ڈوبا، مگر وہ بے حس عورت پر ظاہر نہ کرتا طنز میں ڈوبے زہر لیے بولا، آج کے دن میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ تب آپ اپنی تسکین میں مگن تھی۔ میر، سلامت جہاں ان تیروں کو خود میں اترتا محسوس کرتی اونچی آواز میں چیخی، چلائیں مت، آپ کی چلانے سے سچائی بدل نہیں جائے گی، سچ کڑوا ہوتا ہے سلامت جہاں صاحبہ، ایک کڑوا سچ جان لیں آپ، میں نے اسی دن آپ کو اپنی ماں کے رتبے سے ہٹا دیا تھا جس دن میں نے ڈیڈ کو لحد میں اتارا تھا۔ آپ اس گھر میں ہیں تو صرف اور صرف میری ڈیڈ کی محبت کی وجہ سے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہوگا۔ میر تقی چیخانے تھاڑا تھا۔ سلامت جہاں میر تقی کے لہجے میں خود کو لیے نفرت جانتی 2 قدم پیچھے کوئی، ہاں یہی انجام ہوتا ہے ایسی عورتوں کا جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی، وہ اولاد کی کیسی وفادار بن سکتی ہیں؟ پر کہتے ہیں ایک عورت بے وفا ہو سکتی ہے، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی اور ایک محبوبہ بے وفا ہو سکتی ہے، مگر ایک ماں، کیا ایک ماں بھی بے وفا ہو سکتی ہے جس نے اپنے خون سے اولاد کو سینچا ہو؟ ایک عورت ہونے کے ناطے آپ سب سے سوال کرتی ہوں، جواب ضرور دینا۔ سلامت جہاں کو چپ دیکھتا میر تقی اوپر جانے کی بجائے اپنا کوٹ لیتا باہر کو چل دیا۔ جو اپنی ماں سے اپنی نفرت کا اظہار کرایا تھا، اس کو بتایا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ کہیں بھی نہیں ہے، اس گھر میں وہ بے نام سی ہے۔ سرخ ہوتی کے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا میر تقی کار کو ریس دے گیا تھا۔ تیزی سے وہ میر ہاؤس سے نکلا، اوپر آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو اس کا مقام بتا کر جا رہا تھا، ایک طرف قدرت اس ستم پر واویلا کر رہی تھی تو دوسری طرف ایک بیٹا خود کو سزا دیتا اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ زور زور سے مارتا چیخا۔ تواتر سے بارش کے قطرے زمین پر گرتے اس کو بھگونے لگے۔ کار کے فرنٹ پر چلتا وائپر بارش کے پانی کو قابو کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ گیئر چینج کرتا میر تقی مری میں داخل ہوتا اپنے کاٹیج کی جانب چل دیا۔ یہ اتنی تیز بارش اچانک کیسے شروع ہوئی دیدا؟ صبح تک تو کوئی آثار نہ تھے۔ چائے کا کپ مانور کو دیتی عائشہ نے پوچھا جو کھڑکی میں کھڑی برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ چائے کا کپ لیتی مانور نے کہا بھری، یہ بے موسمی بارش عائشہ کہتے ہیں کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اسے کوئی درد نظر نہیں آتا، تب وہ بس ایک نظر اپنے پروردگار پر ڈالتا ہے، اس کی بے بسی کا ساتھ دینے کو قدرت اپنا اظہار ایسے ہی کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، شاید یہ بے موسمی بارش کسی بے بس انسان کی آہوں کا ثبوت ہو جس کا ساتھ قدرت یوں دے رہی ہے۔ گہرائی سے تبصرہ کرتی مانور اندھیرے میں برستی بارش کو دیکھ گئی۔ مانور کی باتیں عائشہ کے سر پر سے گزری۔ دیدا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بلکہ میں تو آپ سے یہ سوال کر کے پچھتا رہی ہوں۔ سر کو جاتے ہوئے عائشہ کہہ گئی۔ مانور سرنامے ہلاتی افسوس کر گئی۔ عائشہ کندھے اچکاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیدا آپ اپنی چائے نوش کرو، میں تو سوتی ہوں دیدا بس آج کی رات، کل میں پہاڑوں میں ہوں گی، یا ہوں کمبل اپنے اوپر لیتی عائشہ خوشی سے کہہ گئی۔ چائے کا سپ لیتی مانور رکی۔ عائشہ اب خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جبکہ مانور کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ کہنے کو وہ عائشہ کے ساتھ مری جا رہی تھی، پر نہ جانے کہ اس کا دل دھڑکے میں تھا جیسے کچھ برا ہونا ہو، پر کیا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ برستی بارش کو دیکھتی مانور خیر کی دعا مانگ گئی۔ رات کی برستی بارش اپنے نقش چھوڑتی ہر طرف خوشنما رنگ بکھیر چکی تھی۔ سردی کی خنکی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ صفدر حسین اپنے دوست کی کار مانگ کر لائے تھے جس کی ڈگی میں انہوں نے مانور اور عائشہ کا سامان رکھا اور ڈگی بند کی۔ چلے مانور، دیر ہو رہی ہے بیٹا۔ اپنی ماں کی گلی لگی مانور اپنے باپ کی آواز پر اسے دیکھ گئی۔ آج تک وہ ان سے دور نہیں رہی تھی، یہ ہفتہ وہ کیسے گزارے گی؟ ایک بار پھر سے اپنی ماما کو گلے لگاتی مانور ان سے الگ ہوتی اپنی کیپ شال خود کے گرد کر گئی۔ چلو دیدا اب دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ کی کھنکتی پکار پر مانور اسے دیکھ گئی جو بلو جینز کے اوپر سوٹ شرٹ پہنے ہوئے گلے میں مفلر لیے ٹرپ پر جانے کو تیار تھی۔ سر ہلاتی مانور کار میں سوار ہوئی۔ ماں جبین نے ہاتھ ہلا کر اپنی بیٹیوں کو الوداع کیا۔ مانور نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جو دعاؤں کے سنگ اسے رخصت کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مانور کی آنکھیں بھر آئیں، پیچھے اپنے آنسو جذب کرتی مانور آگے دیکھنے لگی۔ پیچھے عائشہ اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ میر ہادی کے قریب ہونے کے لیے اس نے دوسرا قدم اٹھا لیا تھا۔
اسکول کے مین کیمپس میں آتے مانور واچ مین کو سلام کر کے جو احترام سے اسے سلام کا جواب دیتا مانور اور عائشہ کا سامان نکال کیا تھا. اپنا خیال رکھنا مانور, اور اس نٹ کھٹ کا بھی. اکیلا مت چھوڑنا اس کو, اور آپ بھی ٹھنڈ سے بچنا. صفدر حسین کی بات سنتی مانور بھیگی آنکھوں سے مسکراتی اپنے باپ کے گلے لگ گئی. تھوڑی سینٹی عائشہ بھی ہوئی, پھر آگے ہوتی وہ بھی اس حق میں شامل ہوئی. دور کھڑا مدحتی اس منظر پر مسکرا گیا. اللہ حافظ بابا, اللہ حافظ بابا کی جان, فی امان اللہ, جاؤ دیر ہو رہی ہے. دور سے کسی ٹیچر کے اشارہ کرنے پر صفدر حسین مانور سے کہتے اس کا ماتھا چوم گئے. اس لمس پر مانور نے آنکھوں کو موند لیا. سارے اسٹاف سے مل کر مانور نے اپنا اور عائشہ کا سامان رکھوا دیا اور سامان کی چٹ لی. ٹیچر ماریہ سے ملتی مانور اسکول بس میں آئی. نادیہ کو دیکھتی مانور اسے سلام کر گئی. نادیہ جو ٹیچر فریدہ سے بات کر رہی تھی پلٹی مانور پر ایک گہری نظر ڈال دی. وعلیکم السلام, ویلکم ٹیچر مانور, آئیں. خوشگواریت سے نادیہ کہتی سارے اسٹاف کو حیران کر گئی. پیپرز کی وجہ سے نادیہ نے اپنا سارا سٹریس مانور پر غصہ کر کے اتارا تھا. مانور مسکرا کر نادیہ کے پاس سیٹ پر بیٹھ گئی. اسٹاف ٹرپ پالیسی میں تھا اپنے ساتھ کسی کو لانے کی. آپ کسی کو لائیں گے اپنے ساتھ ٹیچر مانور؟ نادیہ اپنا رخ مانور کی جانب کرتی پوچھ گئی. ہماری کزن ساتھ آئی ہے, اس کا کالج ٹرپ بھی مری جا رہا ہے, وہ صبح ان کو جوائن کرے گی. دھیمے لہجے میں مانور نے بتایا. جس کو مسکرا کر نادیہ نے سنا. پھر ایک نظر پوری بس پر ڈال گئی کہ کون ہے مانور کے ساتھ, مگر اسے کوئی انجان بندہ نظر نہ آیا. دیدھا, عائشہ کی پرجوش آواز پر مانور نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جس کے ساتھ میر ہادی کھڑا تھا. مانور کھڑی ہوئی. کیسے ہیں آپ سر؟ مانور کے پوچھنے پر میر ہادی مسکرا گیا. آئی ایم ویل, آپ نے اچھا کیا کہ اپنے ساتھ اپنی کزن کو لے آئے. بہت مزہ آئے گا, اب تو یادگار بننے والا ہے یہ ٹرپ. عائشہ کو دیکھتے ہوئے میر ہادی نے کہا, جو بدلے میں مسکرا گئی. نادیہ نے تنقیدی نظروں سے عائشہ کو دیکھا جبکہ مانور کشمکش میں مبتلا ہوئی. آپ سے مل کر اچھا لگا, یقیناً آپ دیدہ کی سینئر ہیں. میں عائشہ عاصم ہوں. اپنا ہاتھ آگے کرتی عائشہ نے مسکرا کر نادیہ سے اپنا تعارف کروایا. نادیہ چپ رہی تھی. تبھی ڈرائیور نے چلنے کا کہا. نادیہ نے پلٹ کر ڈرائیور کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا. پھر پلٹتی عائشہ کے بڑے ہاتھ کو دیکھتی تنزیہ مسکراتی. ہیو اے سیف جرنی, نادیہ کہتی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. عائشہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے دل ہی دل میں نادیہ کو چڑیل کا خطاب دے کے اس کو اپنی دیدہ کی یہ کوآرڈینیٹر بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی. پھر ہادی کے اشارہ کرنے پر عائشہ اس کے ساتھ پیچھے چلی گئی. مانور اپنی سیٹ پر بیٹھتی سفر کی دعا کر کے. ڈرائیور نے بس کو دوسرے گیئر میں ڈالا. بس نے دھواں چھوڑا اور سست روانی سے چلنے لگی. صفدر حسین کی کار بھی پیچھے پیچھے اسکول سے نکلی. مین روڈ پر آتے جب ڈرائیور نے اسپیڈ تیز کی تو بھاگتا بس کا داخلی دروازے کا ہینڈل پکڑتا اوپر آیا. روحان, نادیہ نے روحان کی سرزنش کی جس نے ٹرپ پر جانے سے انکار کر دیا تھا مگر اب اورنج کلر کا جمپر پہنے کندھے پر سفری بیگ رکھے ہامتا. روحان علی نادیہ کے ساتھ سب کو حیران کر گیا. ڈرائیور جس نے اچانک بریک لگائی تھی روحان کو دیکھتا بس دوبارہ سے سٹارٹ کر گیا. میر ہادی روحان کو دیکھتا وکٹری کا نشان بنا گیا. روحان مسکراتا اپنا بیگ پیسنجر سیٹ پر رکھتا اپنا سیل بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر گیا. سنگر شان کی آواز پوری بس میں گونجی جس کو سنتے تقریباً سب نے ہوٹ کیا تھا. ہم جو چلنے لگے ہیں یہ راستے, منزل سے بہتر لگنے لگے ہیں یہ راستے. آؤ کھو جائیں ہم, ہو جائیں یوں لاپتہ, آؤ میلوں چلیں جانا کہاں ہو ناپتہ. ہم جو چلنے لگے ہیں یہ راستے, منزل سے بہتر لگنے لگے ہیں یہ راستے. روحان سنگ کرتا مانور کو دیکھ کے جو گانا سنتے باہر کے توڑتے مناظر دیکھ رہا تھا. آدھے گھنٹے پہلے وہ اپنے گھر تھا. اسے یہی پتا تھا کہ مانور ٹرپ پر نہیں جا رہی تھی. تبھی نادیہ کے بار ہوا اسٹار کرنے پر وہ جانے کو راضی نہیں ہوا تھا. جب نیتا نے اسے کال کی مری میں ریسٹ ہاؤس کے بارے میں کنفرم کرنے کو, تب اسے نیتا کے پیچھے مانور کی آواز آئی. روحان کے پوچھنے پر نیتا نے اسے مانور کے ٹرپ پر جانے کا بتایا. اس کو سنتا مانور نے کال کٹ کے اپنی پیکنگ کرتا بھاگتا بس میں سوار ہوا. آنے والے وقتوں کو یاد کرتا روحان مسکرا گیا. پر اسے کیا معلوم تھا یہ وقت کیا کچھ کرنے والا تھا سب کے ساتھ. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.